آتے تھے مسائل پوچھنے، جو وہ مسائل بتاتے تھے تو لوگ خوشی میں ان کی خدمت کرتے تھے۔ اب جب لوگ یہ جو اعلان ہونا شروع ہوا، لوگ جانے لگے اور انہوں نے ان سے نشانیاں پوچھنا شروع کی کہ آپ بتاتے ہیں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اب جب انہوں نے نشانیاں بیان کی، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، وہ نشانیاں حضور کے اندر موجود تھیں۔ اب لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو برحق نبی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو نذرانے ہمارے پاس لاتے تھے اب تو وہ ختم ہوتے جا رہے، کیونکہ ہمارے لوگ ہی ختم ہوتے جا رہے، لوگ ہمارے ادھر جا رہے، اب انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ اور چند بڑے لوگ تھے جو یہود و نصارہ کے امیر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو یہ خطرات لاحق ہوئے کہ ہم اب تک بڑے ہم کہلائے، اب تک لوگ ہمارے پاس آتے تھے، اب یہ ادھر جانے لگ گئے، ہماری تو وہ بات ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنے جو ان کے رؤسا اور علماء تھے ان کو کہا کہ اب آپ کو ہم قیمت دیں گے، لیکن ہمارے دین کی لاج آپ نے بچانی ہے کہ ان کو غلط بتاؤ، ان کو وہ نشانیاں نہ بتاؤ اور وہ چیزیں ہٹاؤ۔ تو ان علماء نے جو یہود و نصارہ کے تھے، پیسوں کے عوض اس چیز کو ختم کیا، اور اس چیز کو نشانیاں جو تھیں وہ تبدیل کی، کتابیں تبدیل کی، ان میں سے چیزیں کاٹی، نشانیاں ختم کی، اور وہ نشانیاں اب اس میں ڈال دیں جو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ وہ دجال کی نشانیاں بیان کرنے لگ گئے۔ اب جب لوگ ان کے پاس جاتے اور کہتے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا، وہ ان کو وہ نشانیاں بتاتے جو دجال کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ نشانیاں سننے کے بعد تو وہ حضور میں نہیں تھیں، جب وہ دیکھتے اور پھر ان کے کچھ لوگ رکنا شروع ہوئے ان کے پاس نذرانے، تو اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ تم چند قیمت کے بدلے، گھٹیا دنیاوی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو نہ خریدو، میری آیتوں کو نہ بیچو، بلکہ جو حق ہے اس کو بیان کرو۔ اور فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو کہ اگر نافرمانی یہ چھپاؤ گے بھی صحیح، حق تو واضح ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کی سزا تمہیں دے گا۔ تو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، یہ اس آیت میں یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو چیز نقطہ ملا اور نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں قرآن پر، دین پر، اس کے احکامات پر درست طور پر اور پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ جو چیز اپنی سمجھ میں آئے یا اپنے فائدے کی نظر آئے اس کو لینا، جو چیز خود کو سخت محسوس ہو اس میں بہانے ڈھونڈنا، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دین کو اپنی آمدنی کا ذریعہ نہ بنائے، دکانداری نہ بنائے، بیچنے والی چیز نہ بنائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے نام پر پھر آگے بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے خدمت، وہ حسب جیسے علماء کی خدمت کی جاتی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ وظیفہ پیش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کچھ نذرانہ دینا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا دین کا نام، یہ درست نہیں اور اس کی اجازت بھی دین نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔